बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो काम एक शख्स को करने में जितनी अवामी शोहरत एक शख्स को हासिल करने में 6 साल लग गए, वो काम दूसरा बंदा 55 दिन में कैसे कर सकता है? जिसने 6 सालों में अवाम में इस कदर शोहरत हासिल की, वो कैसे की? इतने ज्यादा लोगों को इतनी बड़ी तादाद में चूना लगाने में कैसे कामयाब हुआ? वो भी एक एवरेज दिमाग रखने वाला बंदा, कोई जीनियस नहीं था, लेकिन 6 साल पाकिस्तान का शायद ही कोई तबका होगा जिसको इसने चूना ना लगाया हो। ये कैसे हुआ, ये भी आज आपको समझाता हूं, लेकिन पहले 2 खबरें आपको दिखाना चाहता हूं। एक ये शेयर हुआ है, अब ये कहां तक दुरुस्त है ये मुझे लाहौर के लोग कंफर्म करके बता सकते हैं। तमाम मुअज़्ज़ज़ रिहायशियों को मुतला किया जाता है कि लेस्को के शेड्यूल के मुताबिक हर घंटे बाद 1 घंटा बिजली बंद रहेगी और आइंदा शेड्यूल आने तक ये रूटीन रहेगी। जैसे ही नया शेड्यूल आएगा, मुअज़्ज़ज़ रिहायशियों को मुतला कर दिया जाएगा। ये आपके सामने लेटर आ गया है। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि मुल्क की इस टाइम सूरत हाल क्या है। ये जो बिजली का मसला है, हमारे पास LNG लेने के और फर्नेस ऑयल लेने के बुनियादी तौर पे पैसे नहीं हैं, और ये उसी को बचाते बचाते पूरे मुल्क की बिजली बंद कर बैठे थे नाअहल निकम्मे लोग। इनके बारे में कंपनी ये बेचा करती थी चूरन के ये बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, इनकी टीम अच्छी, बस करप्ट हैं। फिर आपको पता है एक मवाजना किया जाता था कि करप्ट लोग ज्यादा मुल्क बेहतर चला सकते हैं या ईमानदार अनाड़ी मुल्क बेहतर चला सकते हैं। ये भी जो डायलॉग होता था या जो मवाजना किया जाता था, इन्होंने वो भी खत्म कर दिया है। आके अब पता चला है कि जो करप्ट हैं वो नाअहल तरीन भी हैं, और ये उसकी आपको एक और निशानी दिखाता हूं। ये अभी अभी फिगर्स मेरे साथ शेयर किए हैं और ये चेक करें आप जरा। इसमें आपको सारे फिगर्स जो है वो मैं पढ़ के बताता हूं कि पाकिस्तान के रिजर्व्स कितने थे। 11.4 अरब डॉलर के रिजर्व थे जब रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। आज ये 4 अरब डॉलर के रह गए हैं। उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट्स देख लें, 6.8% उसमें कमी आ गई है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 7% कमी आ चुकी है। हमारे जो ज़र मुबादला बाहर से आता है, तरसीलाते ज़र जो हैं, उसमें 11.1% की कमी आ चुकी है। जो हमारा फिस्कल बजट डेफिसिट है, वो तहरीके इंसाफ जब छोड़ के गई थी उसकी निस्बत आज 115% ज्यादा है। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, हमारे खर्चे इंतहा को पहुंचे हैं, कमाई निल बटा निल है। हमारा जो PSDP यानी तरक्याती बजट है, वो तहरीके इंसाफ की हुकूमत की निस्बत 52% कम तरक्याती बजट है इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जो हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर से पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 58% कमी आ गई है इस इंपोर्टेड जोकरों की हुकूमत में। इसके बाद जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, जो 10% की रफ्तार से बढ़ रही थी, 10 और 15% आखिरी फरवरी और मार्च तक, वो अब माइनस में जाना शुरू हो गई है। 3.5% माइनस चली गई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि प्राइवेट सेक्टर को कितना कर्जा दिया गया है, और ये प्राइवेट सेक्टर जब कर्जा लेता है तो ये कारोबार में लगाता है, बिजनेस में लगाता है, इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें 74% कमी आ गई है, -74% पे चला गया है। कारों की सेल्स में 40% कमी आ गई है। मोटरसाइकिलों और 3 व्हीलर्स की सेल में 33% कमी आ गई है। ट्रैक्टरों की सेल में 56% कमी आ गई है। इसके बाद जो आपके कॉटन की बेल्स हैं, उनकी अराइवल जो है उसमें 37.3% कमी आ चुकी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल्स जो है 18% कमी आ चुकी है। यूरिया की सेल्स में भी 2.2% कमी है। जो हमारी पावर जनरेशन है, जो बिजली की पैदावार है, 7.8% उसमें कमी आ गई है। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, सिर्फ वो बेहतर हुआ है थोड़ा सा, लेकिन वो भी कैसे हुआ है कि ये सब कुछ बंद किया गया है ऊपर वाला, तो नीचे करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हुआ है। अगर ये सब कुछ नॉर्मल चलता जैसे इमरान खान चला रहे थे, तो आज करंट अकाउंट डेफिसिट 25 अरब डॉलर से ऊपर होना था। उसके बाद इन्फ्लेशन इमरान खान के दौर में 9% थी, आज 25 से 30% है। एक्सचेंज रेट इमरान खान के दौर में 178 से 180 के दरमियान था, आज 230 है, और कल से आप देखिएगा ये 250 की तरफ सफर करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पेट्रोल प्राइस, इमरान खान 150 पे छोड़ के गए थे, आज 215, ये भी आपको और आगे जाती हुई नजर आएगी। और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज इमरान खान 45,000 पे छोड़ के गए थे, आज ये 38 से 39,000 के दरमियान है। हर सिंगल इंडिकेटर आपको तबाही की नवीद सुना रहा है।
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تباہی کرنے میں کامیاب کیسے ہوئے یہ سارے لوگ، یہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ ہوا کیسے ہیں، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی یہ سمجھانا آپ کے بہت ضروری ہے۔ تسلی سے بیٹھیں، بور مت ہو جایا کریں، میں امپورٹنٹ باتیں بتاتا ہوں، ایویں نہیں چلا رہا ہوتا یہاں پاگلوں کی طرح بیٹھ کے۔ 2013 میں جنرل راحیل شریف کو نواز شریف مقرر کرتے ہیں آرمی چیف۔ تب ایک بیانیہ شروع ہوتا ہے کمپنی کی طرف سے، کمپنی جن کو میں کہتا ہوں وہ ٹاپ کے 10 سے 25 لوگ ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ کمپنی کی طرف سے ایک بیانیہ شروع ہوتا ہے اور اس میں کچھ لوگ جینون بھی تھے، یہ میں آپ کو بتا دوں کچھ لوگ جینون بھی تھے، سب ہی فراڈ نہیں تھا، کہ کمپنی کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف ہے اور کمپنی عمران خان کو پروموٹ کر رہی ہے یا عمران خان کی مدد کر رہی ہے تاکہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو اور قوم کو شفاف قیادت میسر ہو۔ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، اس بیانیے کی آڑ میں جنرل راحیل شریف پاکستان کے مقبول ترین آرمی چیف بن جاتے ہیں۔ وہ 3 سال میں جس طرح سے عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی، کیونکہ آپ کو پتا ہے مشرف کے اینڈ تک بڑی نفرت پیدا ہو گئی تھی، لوگوں کے دنوں میں بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، قدورتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ پھر جنرل کیانی نے ایک نیا ماڈل لانچ کیا کہ آپ پیچھے بیٹھ کے سب کچھ کنٹرول کریں گے، سامنے اپنا فیس نہیں دکھائیں گے۔ سامنے زرداری تھا، سامنے گیلانی تھا، لیکن پیچھے سے سارے فیصلے وہی کر رہے تھے جنرل کیانی۔ لیکن یہ ماڈل وہ تھا کہ خود پیچھے رہنا ہے، اپنی زیادہ تشہیر نہیں کرنی، تھوڑا سا انہوں نے سپیس دیا، کام سارے وہی کیے جو کرتے آئے ہیں کمپنی 75 سال سے، لیکن تھوڑا سا پیچھے رکھا خود کو۔ اس میں حسین حقانی کو غدار ڈکلیئر بھی کروایا، نواز شریف کو کوٹ پہنوا کے عدالت بھجوایا، گیلانی کو نیل کروایا، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن پیچھے سے بیٹھ کے۔ راحیل شریف ماڈل یہ تھا کہ اپنا چہرہ انہوں نے سامنے رکھا، کرسی وہ نواز شریف کے برابر لگواتے تھے، آپ کو یاد ہوگا یہ تصویریں، میٹنگ ہوتی تھی نا، ایک طرف نواز شریف کی کرسی ہے تو وہ صدارت نہیں کر رہا ہوتا تھا، ساتھ برابری سطح پہ راحیل شریف کی کرسی لگا کرتی تھی۔ اور پھر ان کا ایک ایسا امیج بننا شروع ہوا جی کہ وہ کمپنی تو یار کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف ہے۔ پھر کچھ ٹاؤٹوں کے ذریعے بیانیہ بنا، آپریشن جو ہے رد الغدار ہوگا، اور یہاں پہ اچھا نہیں، معاشی دہشت گرد جو ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، لسٹیں بن گئی ہیں، $70 ارب وصول کیا جائے گا، پاکستان کے قرضے اتار دیے جائیں گے۔ یہ سارا بیانیہ 13 سے 16 کے درمیان بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد کچھ ہوا بھی، پاناما جب آئے لیکس تو تھوڑا سا اداروں نے کام بھی کرنا شروع کیا، نواز شریف کی کرپشن پکڑی بھی، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ راحیل شریف ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس خواہش کے باوجود کہ شاید وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے، نواز شریف ان کو سعودی عرب میں سیٹل کرواتے ہیں ان کے معاملات، اور اپنی طرف سے اپنا بندہ لے آتے ہیں جو حلق بغلول ہے۔ اب یہ جب بندہ آتا ہے تو یہ راحیل شریف کی پیک پہ جو اس نے پہنچائی ہوئی تھی نا کمپنی کی، جو عوام میں مقبولیت تھی، کیونکہ کمپنی نے اپنے آپ کو عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے نتھی کر لیا تھا بڑے زبردست طریقے سے، ایک اچھی پی آر کیمپین چلی تھی، تو عمران خان جیسے جیسے پاپولر ہو رہے تھے، اوپر جا رہے تھے، کمپنی بھی اوپر جا رہی تھی، اینٹی کرپشن نیریٹو جیسے جیسے اوپر جا رہا تھا، عمران خان بھی اوپر جا رہا تھا، کمپنی بھی اوپر جا رہی تھی۔ اس ویو کو رائڈ کرتے ہوئے بغلول صاحب آ گئے، اور پھر ایک سلسلہ شروع ہوا سب کو بیوقوف بنانے کا، اور 6 سال یہ سلسلہ چلتا رہا مسلسل، اور یہ وہ ویو تھی جس کو رائڈ کر کے یہ بندہ 2022 تک سروائیو کر گیا، ہر قسم کا غلط کام کر کے بھی۔ لیکن پھر 2022 میں یہ ہوا کہ ایروگنس اتنی زیادہ ہو گئی تھی، اور یہ لگ رہا تھا کہ شاید میری مقبولیت کوئی جینون ہے، شاید کمپنی کی مقبولیت جینون ہے، اور ہم جو بھی کریں گے سیاہ یا سفید قوم مان لے گی، یہ ایروگنس دماغ میں آ چکی تھی۔ پھر کس طرح حسین حقانی تک پیسے پہنچے وہ سب کچھ سامنے ہے سب کے، سی آئی اے کے ایکس ایک آفیسر کے پاس کیسے پیسے یعنی پہنچائے گئے، کون کون ہائر ہوا، کیسے بیانیہ بنا، پھر ڈونلڈ لو کا کیسے دھمکیاں میز، اور پھر وہ مراسلہ پہنچا، رجیم چینج آپریشن ہوا، پھر یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ تو 6 سال تقریباً 5.5 سال جس نے سب کو دھوکہ دیا رکھا، اپنی اصلیت نہیں بتائی، اور وہ ویو جو تھی اس پہ وہ چلتا رہا مقبولیت کی، لوگوں کے سامنے جب حقیقت آئی اور پردہ ہٹا تو نفرت کا وہ طوفان اٹھا کہ وہ برداشت نہیں کر سکا، اور الزام سوشل میڈیا پہ دینے لگا، لیکن عوام کے سامنے ننگا ہو چکا تھا تب تک، بادشاہ پوری طرح سے ننگا ہو چکا تھا۔ تب میں نے اس دوران کہا تھا کہ جو بھی نیا آئے گا وہ ایک بات سوچ لیں کہ پرانے والے کو 6 سال لگے ہیں قوم کی اتنی نفرت لینے میں، لیکن اس کا فائدہ یہ تھا، یہ اس لیے اتنا عرصہ چل گیا کہ اس نے مقبولیت کی پیک پہ یہ کرسی سنبھالی تھی، اس کو نیچے آتے 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 کچھ وقت لگا۔
آپ جب آئے ہیں تو آپ غیر مقبولیت کی پاتال میں ہیں. پہلے ہی کمپنی کا امیج غیر مقبولیت کی پاتال میں ہے. اگر آپ اس میں آ کے اپنا قد اونچا نہیں کرتے, اپنی ذات سے نکل کے بڑے فیصلے نہیں کرتے, تو آپ کو نفرت کا سامنا اس لیول پہ کرنا پڑے گا جہاں وہ چھوڑ کے گیا تھا 6 سال والا. اب اس کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, اور یہ میں نے وجہ تلاش کی ہے 55 دن میں وہی کارنامہ کرنے کی جو اگلے کو 6 سال لگے تھے کرنے میں. اس نے مقبولیت کا فائدہ اٹھایا تھا, لیکن آپ غیر مقبول ہونے کی انتہا پہ نہیں آئے ہیں. آپ کو بڑے ریڈیکل ڈیسیجنز لینے تھے, بڑے عہدوں پہ تبدیلیاں کرنی تھی, کچھ کاسمیٹک تبدیلیاں کر دیتے, لیکن آپ نے اس کے مخالف لائن لے لی. اب ایروگنس کا یہ لیول ہے کہ ہم محسن نقوی کو بھی لگائیں گے, ہم کراچی کے الیکشن ننگی دھاندلی کروا کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کریں گے. ہم وفاق میں بھی جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہیں, میرے دماغ میں تو سلیم صافی, محسن بیگ, حامد میر, آسمہ شرازی, غریدہ فاروقی اور اس طرح کے نام گھوم رہے ہیں, کیونکہ ان سے کوئی بعید نہیں ہے, یہ کوئی ایسا بندہ لگا دیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ عمران خان سے نفرت کرتے ہوں, آپ کو پاکستان میں ہر عہدہ دیا جائے گا. اس قدر ایروگنس اپنی پیک پہ چلی گئی ہیں. اب اس کی بھی وجہ بتا دوں, 75 سال سے حکومت اس ملک پہ یہی چند لوگ کر رہے ہیں, جس میں چند ججز بھی شامل ہوتے ہیں اور جرنیلوں کا ایک خاص حصہ شامل ہوتا ہے. یہی حکومت کر رہے ہیں 75 سال سے اس ملک میں. ماڈل یہ ہے کہ کبھی کبھی مغرب کے ساتھ جب تھوڑے سے معاملات خراب ہوتے ہیں تو دکھاوے کے لیے سامنے ایک سویلین سیٹ اپ آ جاتا ہے, لیکن پیچھے بیٹھ کے فیصلے یہی کرتے ہیں. یہ 75 سال کی پریکٹس ہے, جس کو عمران خان نے جب چیلنج کیا تو اس کی حکومت گرا دی گئی. جب عمران خان نے احتساب کی بات کی, جب عمران خان ڈٹ گیا امریکہ کے آگے, جب اس نے کشمیر کا سودا کرنے سے انکار کر دیا جو کہ کوئی اور حکمران ہوتا تو نہ کر سکتا. نواز شریف کو تو یہ کہتے تھے نا کہ مودی کو بلاؤ تو وہ فوراً بلا لیتا تھا. بعد میں ذلیل بھی ہوا, لیکن آج تک اس نے بتایا نہیں کہ میں نے کن کے کہنے پہ بلایا تھا مودی کو اپنے گھر میں شادی پہ. کس نے گرین سگنل دیا تھا کہ مودی کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں؟ یہ اس قدر نیچے لگے ہوئے لوگ ہیں. لیکن عمران خان وہ پہلا بندہ تھا جس نے عوام کو سچ بتانا شروع کیا. اب اس کا غصہ ہے ان صاحب کو کہ ہم تو 75 سال سے حکومت ایسی کرتے ہیں, یہ کون آ گیا بیچ میں؟ وائرس کے گھونسلے میں ایک آزاد پنچھی آ گیا اور یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا. یہ اصل کہانی جو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے تو ملک کے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ حکومت یہی کرتے آئے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا بدل گیا ایسا, ہم ہی تو 75 سال سے کر رہے ہیں حکومت, اب کیا, اب کیوں چھوڑ دیں ہم. وہ اس کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کیا 1947 میں پاکستان واقعی آزاد ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, اصل کھیل کیا کھیلا گیا تھا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.